ایک بیوی کے لیے نا سب سے ناقابل برداشت سچویشن جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو اگنور کر رہا ہوتا ہے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات اپنی بیوی کو اگنور نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بیوی کو یہ چیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ ایک اچھی اور سکون والی زندگی گزار سکیں، کیونکہ ہر عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خود کو ایموشنلی اسٹرانگ بنائے۔ جب عورت ایموشنلی اسٹرانگ ہوتی ہے نا تبھی وہ اپنی سیلف رسپیکٹ برقرار رکھ پاتی ہے اور تبھی اپنے رشتوں کو بچا سکتی ہے، کیونکہ جو عورت خود کو سنبھالنا، خود کی ویلیو کرنا، خود کو پروٹیکٹ کرنا سیکھ جاتی ہے نا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ اینی فردر ڈیلے آج کے انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ اچھا، اس ٹاپک پہ میں نے کافی زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن سٹل ابھی مجھے بہت سارے ایسے کویسچنز جو ہے نا وہ ریسیو ہوتے رہتے ہیں۔ انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایم آتے رہتے ہیں کہ آپ کی ہسبینڈ اگنور کر رہے ہیں، یا وہ کسی اور عورت کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا وہ ان لاز کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا ان لاز کی باتوں میں آ کے وہ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ تو کس طرح سے اس سچویشن کو ٹھیک کیا جائے، کیسے خود کو پروٹیکٹ کیا جائے؟ یاد رکھیں کہ کسی بھی رشتے کو بچانے کے لیے نا اپنی سیلف رسپیکٹ کو کھونا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بلکہ ضروری یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ خود کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر لڑائی کو جیتنا ہے، چاہے وہ آپ کی لڑائی ان لاز کے ساتھ ہے یا شوہر کے ساتھ ہے یا کسی کے ساتھ بھی ہے۔ تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے خود کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ لڑنا، بحثنا یا چیخنا چلانا یا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، کبھی بھی ان چیزوں سے آپ اپنے ریلیشن میں امپرومنٹ نہیں لے کر آ سکتی۔ میاں بیوی کے رشتے میں محبت سے بھی زیادہ ضروری جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے رسپیکٹ اور پیس، اور یہ دونوں چیزیں ایموشنل بیلنس سے آتی ہیں۔ جب آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا سیکھتی ہیں، جب آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھتی ہیں، تبھی آپ ایموشنلی اسٹرانگ وومن بن پاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے ریلیشن میں جو ایموشنل بیلنس ہوتا ہے نا اس کو آپ کبھی بھی بگڑنے مت دیں، یعنی کبھی بھی خود کو کمزور مت پڑنے دیں، کیونکہ جب آپ کا اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہوتا، جب آپ کا ایموشنل بیلنس بگڑتا ہے تو آپ کے ریلیشن میں آٹومیٹک ڈسٹنس آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ان خواتین کی جن کو ایسے لگتا ہے کہ ہر طرح سے قصوروار جو ہے نا ان کے شوہر ہیں، اور جنہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنا ریلیشن ٹھیک نہیں کرنا یا ان کے ہسبینڈ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو میں ان سب بہنوں سے یہی کہوں گی کہ پلیز تھنک پازیٹیو، اسٹے پازیٹیو اینڈ چینج یور مائنڈ سیٹ۔ جب تک آپ اپنا مائنڈ سیٹ نہیں بدلیں گی، جب تک آپ اپنی سوچ نہیں بدلیں گی، جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گی تو آپ کبھی بھی اپنے ریلیشن کو امپروو نہیں کر سکتی۔ آپ کا مائنڈ سیٹ صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے خود کو بدلنا ہے، آپ نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو برقرار رکھنا ہے، آپ نے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے ایک انسٹاگرام پہ ڈی ایم آیا ہے، یہ 1-2 دن پہلے کی ہی بات ہے۔ وہ بہن کہہ رہی تھی کہ آپ ہی مجھے کچھ ایسی ایڈوائس دیں کہ میرے ہسبینڈ میری رسپیکٹ کریں اور وہ میری بات مانیں، میرے اوپر میرے سسرال کو ترجیح نہ دیں۔ تو وہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ ایسے ویسے بات کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ خود کو بدلو، خود کو امپروو کرو، ڈونٹ ریئیکٹ، ہر بات ریئیکٹ کرنے والی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، میں کچھ غلط نہیں کر رہی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، آپ مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ بس وہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ غلط میرے ساتھ وہ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہی۔ تو اگر آپ خود کو امپروو کرتی ہیں، خود کو بدلتی ہیں، اپنے اندر چینج لے کر آتی ہیں تو آپ اپنی سیلف رسپیکٹ برقرار رکھیں گی، آپ کا اپنا جو پیس ہے، آپ کا جو ذہنی سکون ہے وہ برقرار رہے گا۔ لیکن اگر آپ شوہر کو غلط ثابت کرنے میں لگ جائیں گی تو آپ اپنا ریلیشن تو کیا، آپ کبھی اپنا جو ذہنی سکون ہے نا وہ بھی حاصل نہیں کر پائیں گی۔ یاد رکھیں، شوہر اس عورت کو اگنور کرتا ہے جس کی خود کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی، جو خود کو اگنور کرتی ہے۔ جب آپ چیز کرتی ہیں نا تو آپ اپنی ویلیو کم کر دیتی ہیں۔ اسٹاپ چیزنگ،
ہوتا یہ ہے کہ جب مرد حضرات بیویوں کو اگنور کرتے ہیں نا، یا بیویوں کو ایسی فیل آتی ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مرد اگنور نہیں کر رہا ہوتا اپنی وائف کو، لیکن اسے یہ فیل آ جاتی ہے کہ میرا شوہر مجھے اگنور کر رہا ہے، اور وہ اور زیادہ پوسیسیو ہو جاتی ہے کہ نہیں اس نے مجھے اگنور کیوں کیا ہے، میں پوچھ کے رہوں گی یا میں جان کے رہوں گی کہ ایسا کیا ہوا ہے یا کس وجہ سے مجھے اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ جتنی ایکسپلینیشن دیں گی، جتنی آپ اٹینشن کے لیے بیگنگ کریں گی، آپ اتنی ہی اگنور کی جائیں گی۔ سم ٹائم آپ کے ریلیشن میں تھوڑی سی سپیس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو اسٹرانگ کپل ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہیں، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اس کا رائٹ ہے، اگر اس کو سپیس چاہیے تو اس کو سپیس دینی چاہیے، اور سپیس کا مطلب اگنورنگ میں آپ بالکل بھی نہ لیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اوور تھنکنگ مت کریں۔ بہت ساری خواتین اس طرح کی سچویشن میں جب اوور تھنکنگ کرتی ہیں، خود ہی سوال خود ہی جواب، یا ہر وقت اسی چیز کو سوچ سوچ کے، جو کہ بات اتنی ہوتی نہیں ہے جتنی وہ سوچ سوچ کے بات کو بڑھا لیتی ہیں۔ تو اپنی جو انرجی آپ نے اوور تھنکنگ پہ لگانی ہے، اس طرح سے ویسٹ کرنی ہے، کوشش کریں کہ اس انرجی کو پازیٹیو وے میں اپنے ریلیشن کو امپروو کرنے میں لگائیں، کیونکہ اوور تھنکنگ عورت کو نا ایموشنلی کمزور کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اسٹرانگ وومن کبھی بھی ری ایکشن نہیں دیتی، بلکہ وہ آبزرویشن کرتی ہے، چیزوں کو آبزرو کرتی ہے، باتوں کو آبزرو کرتی ہے، ہر بات کا رپلائی دینا ضروری نہیں سمجھتی، بہت ساری باتوں پر، بہت ساری چیزوں پر خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہوتی ہے نا، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو اگنور کر رہا ہے یا آپ کی ریلیشن میں ڈسٹینس آ رہا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کا خود کے اوپر فوکس کرنا۔ کیونکہ جب آپ خود کے اوپر فوکس کرتے ہو نا، تو آپ کے ہسبینڈ کو آٹومیٹکلی آپ اٹریکٹ کرتے ہو۔ جب آپ کی اپنی ایک بیزی لائف ہوتی ہے، آپ کی بیزی روٹین ہوتی ہے، آپ اپنی زندگی میں مصروف رہنا پسند کرتے ہو، آپ نیگیٹیو چیزوں کو اوائڈ کرتے ہو، پازیٹیو رہتے ہو، پازیٹیو سوچتے ہو، اور پازیٹیو وے میں اپنی جو انرجی ہے وہ لگاتے ہو آپ، تو ہسبینڈ خود بخود آپ کی ویلیو کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی عورتوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کا شوہر کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، یا اس کا شوہر اس کو اگنور کر رہا ہے، یا اس کو ویلیو نہیں دی جا رہی، تو ساتھ میں ہی خواتین جو ہے وہ اپنے اوپر سے اپنی توجہ بالکل ختم کر دیتی ہیں۔ ان کا اپنی زندگی کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر جو ایک فوکس ہوتا ہے وہ پوری طرح سے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی ان کو ایسے لگتا ہے بس سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یا سب کچھ جو ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہا، اب کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں، یہ مائنڈ سیٹ، یہ نیگیٹیوٹی آپ کے ریلیشن میں اور زیادہ جو ہے نا وہ خرابی پیدا کرتی ہے، کیونکہ جب آپ خود کو ہی چھوڑ دیتے ہو، خود پہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہو، مینس کہ آپ نے اپنی ویلیو خود ہی ختم کر دی ہے، تو کوئی اور آپ کی ویلیو کیوں کرے گا؟ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی عورت جب اپنے لیے کچھ کرتی ہے نا، آپ دن بھر میں دوسروں کے لیے کچھ بھی کرتے ہو، اس چیز کا ریوارڈ آپ کو نہیں ملنے والا۔ لیکن جو کام آپ خود کے لیے کرتے ہو نا، چاہے اسکن کیئر کرتے ہو، سیلف کیئر کرتے ہو، یا ہیلدی ڈائٹ لیتے ہو، تو یہ چیز آپ کو انر پیس دیتی ہے، اور یہی چیزیں آپ کا اپنا سٹینڈرڈ بتاتی ہیں کہ آپ کا اپنا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ تو آپ کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی انسان ایزیلی آپ کو ڈی ویلیو یا ڈس رسپیکٹ نہ کر سکے۔ ڈونٹ ایکسپیکٹ سو مینی تھنگس فرام یور ہسبینڈس۔ اپنے شوہروں سے بہت زیادہ امیدیں یا بہت زیادہ توقعات جو ہے وہ آپ کو نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ امیدیں یا ایکسپیکٹیشنز اپنے ہسبینڈ سے لگاتے ہو نا، اور اگر وہ اس چیز کے اوپر پورا نہ اتریں، تو پھر آپ خود ہرٹ ہوتے ہو، اور پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے یا آپ کو رسپیکٹ نہیں دی جا رہی۔ نیکسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کے بیچ میں ایک رسپیکٹ باؤنڈری جو ہے وہ ہونی چاہیے، یعنی آپ دونوں کے بیچ میں یہ چیز بہت ہی اچھے سے ایک دوسرے کو کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کیا چیز برداشت کریں گی اور کیا چیز آپ برداشت نہیں کریں گی۔ اس میں دیکھو، نہ تو کوئی کسی کو ڈس رسپیکٹ کرنے والی بات ہے، اور نہ ہی اس میں ایگو والی بات ہے۔ جب آپ کو اس چیز کا اچھے سے آئیڈیا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو ایک دوسرے کے باؤنڈری کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باؤنڈریز کو شیئر کیا ہے کہ میری یہ حد مقرر ہے کہ میں یہ کام اس حد تک برداشت کر سکتی ہوں، اس سے آگے ہوگا تو میں یہ برداشت نہیں کروں گی، تو پھر اس چیز کے اوپر آپ نے قائم بھی رہنا ہے، آپ نے بھی قائم رہنا ہے، اور جو اپنی باؤنڈری آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ نے ان کی باؤنڈریز کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے۔
کہ وہ کیا چیز برداشت کر سکتے ہیں اور کیا چیز وہ برداشت نہیں کر سکتے. کیونکہ میاں بیوی کے ریلیشن میں نا دونوں کو چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے ایکولی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جہاں پر ایکولی ایفرٹ کی جاتی ہے نا تو وہ رشتے زیادہ اچھے رہتے ہیں اور ان کا بانڈ زیادہ اسٹرونگ ہوتا ہے اور زیادہ جلدی آپ اپنے ریلیشن میں نا امپرومنٹ لے کر آ سکتے ہو. لیکن زیادہ تر کمپرومائز نا عورت کے حصے میں آتا ہے اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر کے یا چیزوں کو ٹولریٹ کر کے آپ اپنے ریلیشن میں ہو، آپ آگے بڑھ رہے ہو اپنی زندگی میں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہو، چاہے کمپرومائز کر کے ہی گزار رہے ہو، تو اس میں کوئی بھی بری بات نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ آج کے دور میں ہر وہ عورت بھی لکی ہے جو کمپرومائز کر کے اپنے ریلیشن کو جو ہے وہ نبھا رہی ہے. اور نیکسٹ یہ کہ کبھی بھی میاں بیوی کے ریلیشن میں ایگو یا انا کا مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ ایگو کو اپنی پرابلم بنا لیتے ہو نا تو پھر آپ اپنی انا تو جیت جاتے ہو لیکن اپنے رشتوں کو ہار جاتے ہو. ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جو ہے وہ نظر انداز کرنا سیکھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے سے بات کرنے میں پہل کر لیں، یا اگر آپ کو کوئی بات یا کوئی چیز اریٹیٹ کر رہی ہے تو اچھے موڈ میں بیٹھ کے اس کے اوپر کاملی بات کی جائے. اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ خاموش رہنا بہتر ہے، اگر یہ بات نہ کی جائے تو ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ جس کے اوپر بات کیے بغیر گزارا ہو رہا ہے جس چیز کے اوپر، تو پھر آپ اس کے اوپر بات نہ کریں. کیونکہ سم ٹائم خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے. کیونکہ ہر بار خود کو جسٹیفائی کرنا ضروری نہیں ہوتا. اگر اگلا بندہ آپ کو سمجھنا چاہے نا تو وہ آپ کی خاموشی کی زبان بھی سمجھ لے گا. کیونکہ یہ بھی ایک سائنس ہے مرد کو سمجھانے کے لیے یا اسے سکھانے کے لیے. کیونکہ جب عورت ریئیکٹ کرتی ہے نا تو مرد مینٹلی ریلیکس ہو جاتا ہے کہ اچھا بس یہی بات تھی، یا اس نے بس یہی بولنا تھا، یا اس نے بس یہی کہنا تھا. لیکن جب ایک عورت خاموش رہتی ہے نا یا کم بولتی ہے تو وہ مرد کو اندر سے ہلا دیتی ہے. مرد اس وقت جو ہے اندر سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس نے ریئیکٹ نہیں کیا، یا آخر کیا وجہ ہے اس نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریپیٹڈ کمپلیمنٹس ہوتے ہیں نا وہ دینا بند کر دیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ویلیو ہو، آپ کی بات کی ویلیو ہو، تو ریپیٹڈ کمپلیمنٹ دینا بند کر دیں. زیادہ بول کر، زیادہ چلا کر یا زیادہ وضاحتیں دے کر اگر آپ سمجھتی ہیں نا کہ آپ کی ویلیو بنے گی یا آپ کو رسپیکٹ ملے گی تو وہ چیز نہیں ہے.